اپنے آپ ہی سے نا، یعنی جس طرح اللہ جو ہے نا اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، پاگل ہے بیسیکلی، ایک پاگل ہی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اور تو کوئی نہیں اپنے آپ سے باتیں کرتا۔ اچھا، یہ تھوڑا کنسپٹ میں کلیئر کر دوں آپ کا ادھر، یعنی اللہ نے جب اپنے آپ کو ظاہر ہونا چاہا، ظاہر فرمانا چاہا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ہاں، پتہ ہے نا، اللہ جب اپنے آپ کو ظاہر فرمانا چاہا، یعنی جب کل کائنات نہیں تھی، صرف ہاہوت میں اللہ پاک کی ذات تھی، پتہ ہے؟ میں ہاں نے آپ سے سمپل سی بات کی ہے، اللہ نے جب دعا کی ہے تو وہ کس سے کی ہے، ہاں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو آپ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے نا آپ کا ادھر، جب آپ کی کنسپٹ کلیئر ہو جائے گی تو نہ فتنہ بھائی فساد رہے بھائی گا۔ مجھے نہیں بتائیں کانسیپٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے، کلیئر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے نکل جائیں، سمپل سوال ہے، میں کچھ اللہ نے دعا کی ہے کس سے کی ہے؟ اپنے آپ سے، یعنی کہ اللہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، جس طرح ایک پاگل پاگل بالکل خانے میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ کی کنسپٹ کے مطابق۔ میرے کانسیپٹ کے مطابق نہیں، دس از دا کانسیپٹ دیٹ از ریٹن ان یور بکس۔ سو اللہ اپنے آپ سے دعا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آل پاورفل نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنے والے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، اور وہ کام کر نہیں سکتا، لہٰذا وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ رب تو وہ میری مدد کر دے۔ اگر یہ اللہ سلام، طاقتور ہو تو وہ دعا یا بد دعا نہیں کر سکتا، وہ کام کرے گا۔ اگر اللہ دعا یا بد دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ طاقتور نہیں ہے، لہٰذا وہ دعا یا بد دعا کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ سلامتی کے لیے ہے، یعنی اعزاز، یا نہیں اگر آپ سلامتی کسی نہیں ہے، یہ بد دعا ہے گدھے، تبت یدا ابی لہب، یہ بد دعا ہے، بیڈ دعا ہے، یہ سلامتی ٹھیک ہے، نہیں ہے، یہ بیڈ ہے، بد ہے، بد دعا ہے۔ ہاں، تو یہ ایک قسم کا آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا دعا آرڈر اللہ آپ کو، اللہ کا آرڈر اللہ کو، تو اللہ اگر اپنے آپ سے دعا کر رہا ہے تو اللہ اپنے آپ کو آرڈر دے رہا ہے۔ کیا آپ پاگل ہو گئے نہیں، ہو یا اللہ پاگل ہو گیا؟ دونوں میں سے ایک تو پاگل ہو، تم میں سے یا اللہ میں سے کوئی ایک پاگل ہے اس وقت۔ میں تو پاگل ہو سکتا ہوں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو یار ایسا کرو کہ پاگل خانے اپنے آپ کو جمع کرا لو نا میرے بھائی، جہاں پہ ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو سب کا؟ یار میں ابھی آیا ہوں۔ نہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم پاگل ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ اپنے آپ کو ہی آرڈر دیتا ہے کیونکہ تم پاگل ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے آپ کو پال خانے میں جمع کرانا پڑے گا۔ واٹ آر جمع یو ڈوئنگ کیے ہیئر؟ تو وہاں پر مشینیں کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، 100% ایکوریٹ ہے۔ مشینیں کچھ نہیں کہہ سکتی، مشینیں کبھی بھی نہیں، پال خانے میں مشینیں جج نہیں کرتی، انسان جج کرتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں پال خانے کے، بہت ضروری ہے کہ آپ پال خانے ہاں، کے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ مسٹر علی خان اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں اب آپ کو بلاک کروں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہاں پہ گفا جہاد کرنے آئے ہیں کہ اصل بات کرنے آئے ہیں۔ علی خان، مسٹر علی خان، آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی تک، میں 5 تک گنوں گا اور بلاک کر دوں گا آپ کو۔ 5 4 3 علی کا مائک 2 1۔ علی خان صاحب بلاک ہو گئے آپ۔ ہاں جی، پرابلم ہوگی اسے، پرابلم مائک ہوگی، دو وزن، دفعہ آیا، دو دفعہ جی آیا، جی، ٹیسٹ کر کے آیا نا، مائک ٹیسٹنگ کی اسکرین آتی ہے پہلے، اس کی میرا ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ کا مائک۔ سو ونس اگین، جی جناب بتائیے مجھے۔ اچھا جی، اللہ اچھا، اپنے آپ کو آرڈر کیسے کر یہ اس سکتا ہے؟ طرح ہے، آرڈر نہیں، اللہ کے حکم کے لیے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ کسی پر لعنت بیچتا ہے تو حکم دیتا، فرشتے اللہ کی حکم سنیں، دیتا ہیلو، لمبی گانی نہیں، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے تبت جی، یدا ابی لہب، بتا، یہ ایک بد دعا ہے، آپ نے کہا یہ بد دعا آرڈر ہے، یہ اگر آرڈر ہے، فرشتوں کو آرڈر ہے، تو اسی وقت ابو لہب مر جانا چاہیے تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے تھے، تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا، لہٰذا اللہ نے یہاں بد پر دعا کی ہے۔ یہ بتائیں مجھے بد ٹھیک دعا ٹھیک، کیوں کر رہا ہے اللہ؟ یہ بد دعا جو ہے، اللہ انسان سے کتنا محبت کرتا ہے یہ تو پتہ ہے نا، نہیں، اللہ انسان سے سنا محبت ہی ہے؟ نہیں کرتا، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا اللہ اچھا، انسان سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایگزیکٹ تو مجھے پتہ نہیں ہے کتنی ماؤں سے زیادہ قرآن اللہ پاک، 6، قرآن جھوٹی حدیث ہے، کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی یہ حدیث، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ قرآن میں 6 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا انسانوں سے، اللہ انسانوں سے محبت نہیں کرتا، لا یحب لا یحب لا یحب لا یحب۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو میرے ساتھ اللہ محبت کرتا؟ ٹھیک، اگر یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر،
اللہ نے اپنی صورت میں پیدا کیا تو انسان ہمارے جیسا دکھتا ہے. یعنی جس طرح یہ آپ نے انسان سنا ہمارے جیسا ہوگا دکھتا ہے. کہ انسان ہمارے جیسا دکھتا ہے. اللہ ہمارے جیسا دکھتا ہے. ہم عکس کی بات کر رہا ہوں نا، جو ہاں تو ہاتھ ہے عکس جو ہوتا ہے وہ شیشے میں دیکھے ہوئے امیج کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پاؤں ہے، اللہ کا پرائیویٹ پارٹ ہے، اللہ کا پیٹ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ناک ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں. کنفرم. ہاں. اسی طرح اچھا ادھر اللہ کا بھی کوئی اللہ ہوا، کیونکہ ہمارا ایک اللہ ہے تو اللہ کا بھی اللہ ہے، اور اللہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے. رائٹ. ادھر آپ رک جائے، ادھر یہ ہاتھ پیر اور سر، یہ جو آپ نے صورت بیان کی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ رک جائے تو آپ کا انشاءاللہ کنسپٹ تھوڑا ذہن میں آ جائے گا. مجھے اس کانسیپٹ پہ جانا یہ ہی نہیں، مجھے اصل میں اس کانسیپٹ پہ جانا ہے کہ اللہ دعا کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے. تو آپ کو سمجھ تبھی آئے گا جب آپ بات سن لیں گے نا. اللہ دعا کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے، جلدی سے بتائیں. یہ جب آپ ماں باپ جب بچے کو بد دعا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہ بچے اللہ سے ادا سے دعا کرتا ہے تو بد دعا دیتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اللہ اگر بد دعا دے رہا ہے تو کس سے دعا کر رہا ہے. یہ کسی سے نہیں دے رہا، اللہ خود ہی اللہ الصمد ہے. اللہ سمد سمجھ ہے گئے؟ تو وہ سمد ایک مکہ میں مشرکین مکہ کا بت کا نام تھا. بائی دا وے میرا سمپل کوشچن یہ ہے کہ اللہ اگر دعا کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے، اور اللہ بد دعائیں کیوں دیتا ہے. اللہ کو تو کام کر لینا چاہیے. اگر آپ پورے طاقتور ہیں تو آپ نے کام کر دینا ہے، آپ کو اس کام کے لیے ہاں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بد دعائیں دے رہا ہے تو اس کا بالکل. مطلب ہے اللہ کمپلیٹ طاقتور نہیں ہے. نہیں، یہاں پر آپ کنسپٹ سے ہٹ رہے ہو نا. یہ اللہ کمپلیٹ طاقتور ہے، یہ اللہ کا صبر آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں. یعنی جس طرح تو ماؤں پھر سے اگر اللہ زیادہ صبر اللہ، کرتا ہے تو اللہ بد دعائیں کیوں دے رہا ہے گلی بازار کی عورتوں یہ کی اس طرح. بندے کو آگاہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کیا مطلب، تم بد دعائیں دو بندوں گے تو کو میں تمہارے ساتھ آگاہ ہوں گا کبھی کرنے بھی. کے لیے. یاسر اگر تم مجھے بد دعائیں دو گے میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں تو کہوں گا دور پھر تھو تیرے پہ. تو ابو لہب نے بالکل صحیح کیا، اس نے محمد کو رسول اللہ لیکن کو تھو کیا. جب تمہیں یہ پتا چل جائے کہ یہ بندہ مجھ سے 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک جاؤ ہے، حدیث لے کے تو آؤ یہ والی میری 100 بد ماؤں دعا. والی. یاسر تمہیں بیک سٹیج کیا ہے، جا کے 100 ماؤں والی حدیث لے کے آؤ. ناؤ اٹس یور ٹرن. تم نے 100 مائیں دوبارہ بات کی ہے، مجھے یہ والی حدیث چاہیے صحیح میں. نسیم انصاری آپ دوبارہ آئے ہیں کہ پہلے بھی آئے تھے؟ اوکے نا یاسر تو گیا، یہ 100 ماؤں والی حدیث لے کے آئے گا جو کہ obviously ایک فیک حدیث بنائی گئی ہے. کہیں بھی ایسی بات نہیں لکھی گئی کہ اللہ 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اللہ پیار کرتا ہی نہیں. اللہ پیار کرتا ہے مسلمین کو، اللہ پیار کرتا ہے مؤمنین کو. اللہ تو کافروں کو پیار ہی نہیں کرتا، وہ تو گنہگاروں کو پیار ہی نہیں کرتا. اللہ تو ان سے نفرت کرتا ہے. دس از دا ریالٹی آف اللہ. اللہ ڈز ناٹ گلوبلی لو ایوری بڈی. اللہ گلوبلی ایوری بڈی سے لو ہی نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2 اللہ گنہگاروں سے پیار نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ گنہگار کو پیار نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے برے بچے کو پیار نہیں کر سکتے. آپ ایک انسان ہو کے، ایک باپ ہو کے، ایک ماں ہو کے اپنے بچے کو پیار کرتے ہو، چاہے وہ برائی میں ہو چاہے وہ اچھائی میں ہو. آپ برائی سے نفرت کرتے ہو، آپ نشے سے نفرت کرتے ہو، آپ چرس سے نفرت کرتے ہو، آپ ہیروئن سے نفرت کرتے ہو. ہیروئن سے، ناٹ ہیروئن جو فلموں میں ہوتی ہے. آپ ہیروئن سے نفرت کرتے ہو، آپ ریپ سے نفرت کرتے ہو، لیکن آپ اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتے. وہ جو برائی ہے اس سے نفرت کرنی ہے، جو برائی کر رہا ہے اس سے پیار کرنا ہے، اس کو برائی سے باہر نکالنا ہے. اللہ الٹا چلتا ہے. اللہ برائی سے نفرت نہیں کرتا، اللہ برے کام کرنے والے سے نفرت کرتا ہے. دس از دی utmost stupidity of اللہ. یہ اللہ کی سب سے بڑی stupidity ہے. کیونکہ اگر آپ برا کام کرنے والے سے نفرت کرو گے تو آپ کبھی اسے سیدھے رستے پہ لا ہی نہیں سکتے. جب آپ کسی بندے کو ایڈکشن ہو جاتی ہے کسی چیز کی، ہیروئن کی یا کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو ایڈکشن والے ریہیب میں جمع کراتے ہو، ٹھیک ہے، تو جو بندہ ریہیب میں ہوتا ہے اس بندے سے پیار کیا جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، اس کو دوائی دیتے ہیں.
اس سے محبت کی جاتی ہے, اس کی بیماری کو بار بار یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نشئی ہے, مر, تو دفع ہو, تو نشئی ہے, تو جہنم میں سڑے گا, تجھے تو ہم سار دیں گے, تیرا تو یہ ہو جائے گا, تیرا تو وہ ہو جائے گا, تو برباد ہو جائے گا. نہیں, ایسے نہیں کہتے, بلکہ اسے پیار کیا جاتا ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے, اس کو میڈیسن دی جاتی ہے, اس کو ہدایت دی جاتی ہے. اللہ اس کے فلپ چلتا ہے, اس کے اپوزٹ چلتا ہے. اللہ برائی سے نفرت نہیں کرتا, اللہ برے شخص سے نفرت کرتا ہے. اللہ کفر سے نفرت نہیں کرتا, اللہ کفار سے نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ مشرکین سے نفرت کرتا ہے, اللہ مشرکین سے نفرت کرتا ہے. نا دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اور سمجھنے والا پوائنٹ ہے اس چیز کو. اللہ ڈز ناٹ ہیٹ دا سن, اللہ ہیٹ دا سنر, اینڈ دس از اے بگ پرابلم اللہ اور کے یہ اندر. حدیث بھی ہے نا لالا جی, یہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم لوگ یعنی مسلمان اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والی دوسری قوم لا کے کھڑا کر دے گا تاکہ وہ گناہ کرے, اور پھر اللہ انہیں بخشے اور یہ ثابت کرے کہ وہ بخشنے والا ہے. جی, سو آف ٹاپک ہو گیا, وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ اللہ وہاں پہ اپنے آپ کو بڑا شو کرنا چاہتا ہے اور معافی دکھانے والا شو کرنا چاہتا ہے. اللہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کرو اور پھر اس کے لیے مجھ سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے, وہ اس بات میں شامل نہیں ہوتا. اینی آگے چلتے ہیں. اب ہم اصل میں نے عربی اس لیے لے کے آیا تھا تاکہ تبن سمجھ آئے آپ لوگوں کو, کیونکہ تبت اور تبن تیرے اوپر ورسز تبت ایک ہاتھ کے اوپر, یدا ابی لہب کا ہاتھ کے اوپر, اور تبن لکا سائر الیوم. ٹھیک ہے, اصل میں اب ہم اس کو اگر اردو میں دیکھنا شروع کریں تو میں آپ کو یہی تفسیر اب اردو میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کتنی طریقے سے ڈسپشن لکھی جاتی ہے یہاں پہ. جب یہ ٹرانسلیٹرز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں تو کتنا ڈسیو کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ بطخہ میں جا کے ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز میں یا سبحا یا سبحا کہنے لگے تو قریش جمع ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں صبح یا شام دشمن تم پہ چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں جی. آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں اللہ سے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں. تو ابو لہب کہنے لگا تجھے ہلاکت ہو. نہیں, اس نے کہا تھا ڈیم یو, بھاڑ میں جا تو. اگر آپ عربی پڑھیں تو اس نے کہا بھاڑ میں جا تو. میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں, یہ اس نے کہا تھا تبن لکا. یہ دیکھیے آتے ہیں یہاں پہ اور ہم اس کو اردو کرتے ہیں. بھائی مجھے بتاؤ تم لوگ کیوں نہیں صحیح کرتے؟ دیکھو اردو ہیں, سنائیے یہ کیا ہو گیا انگلش میں. دین یو تبن لکا. یار ایک سیکنڈ یار, یہ کیا قسم سے یہاں پر آپ عربی کلک کر دیں, وہ اردو کے اوپر ہے. کس والا کا؟ اچھا ڈیم یو. اب اردو میں کرتے ہیں, سنائیے. کمال ہو گیا یار, ایک سیکنڈ اس کو دوسرے کہتے ہیں. ہاں, بھاڑ میں جاؤ. وہ کہتا ہے تم سارا دن بھاڑ میں جاؤ, بھاڑ میں جاؤ. اچھا اس کو ہندی میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن. ہندی کیا لکھا ہوا یار؟ وہ کہتا ہے کہ تم سارا دن چودو. نہیں, او ہو چودو. نہیں, یہ تو بڑی گندی ٹرانسلیشن ہو گئی. وہ کہتا ہے تم سارا دن بھاڑ میں جاؤ. سو امیجن اللہ میاں جو ہے سو یار یہ میری انٹینشن نہیں تھی. ابھی شام کا ٹائم ہے لیکن یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس کی ہندی ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے. میں نے نہیں بنائی یار, گوگل ٹرانسلیٹر نے بنائی ہے. پلیز تمام لیڈیز اور جینٹل مین سے معذرت, مگر یہ لکھا ہوا ہے بھائی, یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہندی میں اس کو ایسے ہی لکھا گیا, میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کی بھائی. اوکے سو واپس چلتے ہیں یار. یہ گند ہم ذرا ہٹا دیتے ہیں, اردو والی ٹرانسلیشن میں آتے ہیں تھوڑا سا شاید واپس پہ. ہاں, تجھے ہلاکت ہو, بھاڑ میں جا تو. کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا
اس لیے تو نے جمع کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی ہوں. اس پر یہ سورت اتری. اب یہ بخاری سے ریفرنس لے رہا ہے. اچھا بخاری کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا کہتا ہوا اٹھا. اس نے ہاتھ جھاڑے, ہاتھ جھاڑتے ہیں دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے. اب محمد جب یہ بات کی اس نے ہاتھ جھاڑے, اس نے کہا ہاتھ جھاڑتے ہوئے تبت بد دعا ہے. تبت کیا ہے؟ بد دعا ہے. ناؤ the question remains the same. تبت بد دعا ہے, تب خبر ہے. اب تبت ایک بد دعا ہے, جب تبت بد دعا ہے, ناؤ the question is کہ اللہ بد دعا کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے؟ یہ ابو لہب آن حضرت کا چچا تھا. obviously یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا چچا تھا. آن حضرت کے گرینڈ فادر کی 4 بیویاں تھیں کہ 3 بیویاں تھیں, مجھے بھول گیا کتنی تھیں. لہذا گرینڈ فادر سیم ہے, مدر ڈفرنٹ ہے. یعنی کہ عبداللہ کی ماں آمینہ, عبداللہ کی ماں اور ابو لہب کی مائیں فرق ہیں, باپ ایک ہی ہے. تو یہ چچا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کا نام عزا بن عبد مطلب تھا. اچھا اب عبد العزا, العزا آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر نام آتے ہیں 3 بڑے بڑے خداؤں کے, اللات, العزا اور المنات. ٹھیک ہے, العزا جو تھی وہ اللہ کی بیوی تھی اور المنات اس کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کو عبد العزا کہا جاتا تھا. اس کی کنیت عبد العتبہ تھی. اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شولے ورا کہا جاتا تھا. اچھا یہ بندہ ابو لہب اس لیے کہلایا جاتا تھا کہ اس کا لالو لال چہرہ تھا, لال پپو بچہ تھا یہ. اچھا یہ حضور کا بدترین دشمن تھا, واللہ حبیبی. اب بھی بدترین دشمن کیسے ہوا؟ دیکھیں اب اس چیز کو امیجن کریں, آج محمد نے اسلام کی پہلی دفعہ دعوت دی ہے اور آج ہی اللہ نے ابو لہب کو بد دعا دے دی. اب ابو لہب کے مطابق یہ بد دعا اللہ نے نہیں دی کیونکہ وہ تو محمد کے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ بد دعا کس نے دی ہے؟ محمد نے دی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ ابو لہب اب محمد سے نفرت کرے گا, اسلام سے نفرت کرے گا کہ نہیں؟ سمپل کویشچن ہے, سمپل کویشچن ہے. بے شک بالکل کرے گا. ہر وقت ایزا تکلیف نقصان پہنچا دے پر ربیہ بن عباد ویلین اپنے اسلام لانے کے بعد اپنی جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. میں نے رسول اللہ کو خود وغیرہ وغیرہ بازار میں دیکھا, فرما رہے تھے. اب یہ ایک اور واقعہ بیان ہے کہ محمد لوگوں کو بازار میں چل کے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فلا پاؤ فلا پلاؤ, لوگوں جمع کر کے آس پاس میں نے دیکھا. تو اب محمد آگے یہ کہہ رہا تھا تو پیچھے پیچھے یہ گورا چٹا جو ہے بندہ, ٹھیک ہے, اچھا اس کو بھینگی آنکھ والا لکھ دیا انہوں نے, جس کی آنکھیں بھی بھینگی ہے. اب اس کو اب چونکہ اللہ کی لعنت آئی ہے تو اب اس کو بھینگی آنکھ والا بھی لکھنا شروع ہو گیا. تو آیا اور کہنے لگا یہ لوگ یہ بے دین ہے, جھوٹا ہے. اب بھائی اگر آپ ایک نیا دین لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو جھوٹا کہنے والے بھی لوگ ہوں گے, اور اسپیشلی ایسا بندہ جس کو آپ نے پہلے دن ہی لعنت دے دی. یعنی محمد صبر نہیں کر سکا, برداشت نہیں کر سکا کہ ایک بندے نے عبد العزا, اب محمد کو عزا خدا کے اوپر اتنا یقین تھا کہ ابو لہب جو کہ عبد العزا عزا کا غلام ہے, اس نے اگر محمد کو بدوا دی ہے, ڈیم یو, بھاڑ میں جا, تو سارا دن برباد کر دیا تو نے. محمد نے فوراً اس کو بدوا دی اپنے اللہ کی طرف سے, تبت یدا ابی لہب, تو نے اپنا ہاتھ جاڑ کے کھڑا ہوا ہے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. وہ والا شخص کیوں نہیں بولے گا جا کے کہ بھائی یہ محمد جھوٹا ہے؟ غرض آپ لوگوں کے مجمع میں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے, دشمن پیچھے پیچھے کہتا چلتا تھا. اب دیکھو اب دشمن ہو گیا یہ. لوگوں نے کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے, لعنت اللہ. لو جی, یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے, لعنت اللہ کی اس پہ, لعنت اللہ کی اس پہ. سر اللہ کی لعنت جو ہے, اللہ لعنت کیسے دیتا؟ اللہ کی لعنت کیسے ہو سکتی ہے؟ لعنت اللہ, تو اللہ لعنت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تباہی دے گا. اینی ہاؤ مسند احمد میں. اچھا حضرت ربیہ سے کہا گیا آپ کے وقت بچہ ہوگا, فرمایا نہیں میں اس وقت خاصی عمر کا تھا, مشق لا کے نہیں. اس نے کہا جی میں کافی بڑا تھا اور مشق میں پانی لے کے جاتا تھا, میری عمر بڑی تھی وغیرہ وغیرہ. اچھا آگے ایک اور چیز ہے, آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پیچھے پیچھے کہتا فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں, یہ شخص تو تمہیں لات والعزا
سے ہٹانا چاہتا ہے، اور بنو مالک بن اکش کے تمہارے حلیف جنہوں سے تمہیں دور کر رہا ہوں، اور اپنی نئی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں گھسیٹ رہا ہے۔ تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بندہ صرف یہی کر رہا ہے جس طرح محمد اپنی دعویٰ دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ جو اس کا چچا ابو لہب ہے وہ محمد کو مار نہیں رہا، اس کو پتھر نہیں پھینک رہا، محمد کے پیچھے وہ وہی کر رہا ہے جو محمد کر رہا ہے۔ محمد تبلیغ کر رہا ہے اپنی، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے۔ محمد اپنے اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالی کی تبلیغ کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس نے ایسی کیا بات کر دی کہ اس پہ اللہ کی لعنت؟ اگر محمد تبلیغ کرے تو بہترین، اگر کوئی اور اپنے دین کی تبلیغ کرے تو لعنت اللہ کی۔ اس نے محمد کو ایذا پہنچایا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس لیے ایذا پہنچا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سو یہ دوغلا پنا کیوں ہے اس دین دھرم میں؟ دھرم کہتے ہیں نا مسلمان اس کو۔ ہمارے یہاں پہ بہت سارے انڈین لوگ کہیں گے انہوں نے اسلام کو دھرم نہیں کہو۔ بھائی ملے تو بولتے ہیں نا یہ دھرم ہے، میں تو سمپل کوشچن کر رہا ہوں۔ ایک طرف آپ اپنا دین پھیلا سکتے ہو، دوسری طرف کوئی دوسرا پھیلائے تو مسئلہ، اس پہ اللہ کی لعنت کیوں بھائی؟ کیوں؟ آگے چلتے ہیں۔ تبرانی وغیرہ سنت فرماتا ہے ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بالیقین اس کی بربادی ہو گئی، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی۔ کیا مطلب اولاد اس کے کام نہ آئی؟ اولاد اس کی کام آئی، اس نے محمد کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سیکس کیا، الحمدللہ۔ اور محمد یہ اپنی دو ساتھ بیٹیاں اس تو کو دے الٹا ہو چکا ہوا گیا، ہے۔ نبی کی محمد اولاد نبی کی کچھ کام نہ آئی تھی۔ محمد اس کو اپنی دو بیٹیاں دے چکا ہوا ہے، اور محمد کی اولاد محمد کے کام نہیں آئی، کیونکہ محمد کا ہر بیٹا مر گیا۔ محمد کا کوئی بھی بیٹا محمد کا زندہ نہیں رہا، تو اولاد کس کی کام نہیں آئی؟ ابو لہب کی یا محمد کی؟ محمد کی۔ محمد اب محسوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف لایا تو ابو لہب کہنے لگے میرے بھتیجے کی باتیں حق میں ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال اولاد اللہ کو فدیہ میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ یہ اب دو نمبری ہو گئی۔ اب ابو لہب کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کو پتا ہوگا کہ خدا کو آپ پیسہ دے کے گیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی بیوی جو قریش کی عورتوں کی سردار تھی، اس کی بیوی واللہ حبیبی، اس کی ام جمیل تھی، بڑی پپو، اور اس کا نام عروی تھا، حرب بن امیمہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ ساروں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی تھی، ابو سفیان کی بہن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، اور اپنے خاوند کے کفر اور سرکشی اور دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، اسی لیے قیامت کے دن میں عذاب میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ لکڑیاں اٹھا کر لائے گی جس میں آگ اس کا خاوند جل رہا ہوگا، ڈالتی جائے گی۔ تو اللہ اس کے گردن میں رسی ڈال دے گا، جا لکڑیاں لے کے آ، میں تیرے خاوند کو جلانا ہے۔ یہ جا کے لکڑیاں لے کے آئے گی اور اللہ اس کے خاوند کو جلائے گا۔ اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ یہ معنی بھی لیے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ لکڑیاں اٹھانے والی، گردن میں رسی ڈلی ہوئی، لکڑیاں اٹھانے والی۔ سو قرآن میں اللہ بیوی نہیں کہتا ابو لہب کی بیوی، وہ کہتا ہے وہ لڑکی، اس کی وہ لڑکی جس کے گلے میں رسی، تو یہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ابو لہب کی وہ لڑکی جس کے گلے میں رسی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اس طریقے سے بات کرتا ہے قرآن میں، لہذا اب سکولر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ رسی کون سی ہے اور یہ لکڑی والی کون سی ہے لڑکی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جہنم میں لکڑیاں اٹھا کے لائے گی اللہ کی آگ میں ڈالنے کے لیے تاکہ اس کا خاموند اس میں سڑے، واللہ حبیبی۔ دیکھو میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ اصل میں لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ اللہ کا جو کلام ہے اس کو فکس کیا جا سکے۔
کیونکہ اللہ کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ سمجھا جا سکے، لہٰذا اس کو فکس کرنے کے لیے تفسیر لکھی جاتی ہے۔ ایک اور بھی بات کی گئی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ اس سے مراد غیب گواہ ہونا ہے۔ امام بن جریر اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس وغیرہ نے مطلب بیان کیا ہے کہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر لاتی تھی، ایسی لکڑیاں جن پہ کانٹے لگے ہوتے لاتی تھی، اور جہاں پہ نبی کریم جا رہے ہوتے تھے وہاں پہ رستے میں پھینک دیتی تھی۔ نبی اکرم ننگے بیٹھ جاتے تھے، جتی تے پائی نہیں ہوندی سی انہوں نے۔ اب ایک کوڑا جو سر پہ پھینک رہی ہے اس کو تو نبی معاف کر رہا ہے، اور جو لکڑیاں رستے میں پھینکتی ہے اس کو نبی جو ہے نا کہہ رہے جنم میں سڑے گی ابھی اسے۔ کیا بکواس ہے یار، کوڑا سر پہ پھینکنے والی بڈیا تھی ہی نہیں، یہ بات کی کہانی بنائی گئی۔ اصل کہانی یہ ہے کہ جس نے محمد کو ہلکی سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی وہ جہنمی ہے، اس کو اللہ نے بھی لعنت کر دی، اللہ نے بھی اس کے لیے بددعائیں کر دی، اور محمد نے بھی اس کے لیے بددعائیں کر دی۔ بھائی محمد رحمت للعالمین کے قریب قریب بھی نہیں پھڑکا۔ اچھا، لالا جی، اور یہ ایک یہ جو واقعہ ہے نا، سیکنڈ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عورت نبی کو فقیری کا تانا دیتی تھی۔ اچھا، لکڑیاں پھینکتی تھی یا فقیری کا تانا دیتی تھی؟ سو تانا دینے کے اوپر گیم ڈال دی تو اسے لکڑیاں چنا یا یاد کرایا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ عالم۔ کسی کے پیو کو نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ہار کی وجہ سے وہ گلے میں رسی والی بات کہی ہے۔ میں اسے فروخت کر کے محمد کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو فرمایا اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈال دیا جائے گا، یعنی آگ سے بنی ہوئی رسی ڈال دی جائے گی، کیونکہ یہ اپنا ہار بیچ کے محمد کے خلاف پیسہ اکٹھا کرنے جا رہی ہے، محمد کے خلاف جہاد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کو گلے میں رسی والا کہا گیا ہے، اور اللہ اس کے گلے میں آگ والی رسی ڈال دے گا۔ مدد کے معنی یعنی کھجور کی رسی۔ حضرت عرفہ فرماتے ہیں جہنم کی زنجیر ہے؟ نہیں بھائی، یہ رسی آئی نہیں، یہ زنجیر ہے، اصل میں اللہ نے رسی کہہ دی، اصل میں زنجیر ہے، جس کی ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے۔ ابے وہ لڑکی 70 گز کی ایک کڑی والی چین پہنے گی کیسے؟ اس چین کے اندر اگر ایک کڑی زنجیر کی کڑی ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے کڑے ہوتے ہیں، اسے رسی بنتی ہے، اگر ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے تو اس کے گلے میں کیسے ہوگی؟ وہ تو اس کے نیچے دب کے مر جائے گی۔ زبردست یار، ایک کڑی اتنی بڑی ہے اور آگے کیا ہے، 70 ہاتھ لمبی ہوگی، 70 گز کی ہوگی۔ سوری فرماتے ہیں جہنم کا توق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، 70 ہاتھ، ایک ایک کڑی 70 گز کی، جہنم کا توق جس کی 70 ہاتھ لمبائی ہے۔ ابے وہ لڑکی تو اس کی وزن سے ہی مر جائے گی۔ اس کے گلے میں کیسے پڑے گی وہ؟ ان کو پتہ ہی نہیں یار، انسان 5 فٹ 6 فٹ کا انسان 70 ہاتھ لمبی پہن کر وہ کرے گا کیا؟ سر یہ اسلام ہے، یہاں پہ ہر چیز 70 اور 70 72 70 72 70 72 چلتی ہے۔ یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی ہوئی جاتی ہے۔ واللہ مجاہد فرماتے ہیں یعنی لوہے کا توق۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے بیان ہے جب ضرورت ہوتی تو بھینگی عورت ام جمیل بن کے کرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتلی یوں کہتی تھی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ناؤ دس از دا ریئلٹی ان ایسنس۔